हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी डेरेक लंसफोर्ड, डिफेंडिंग चैंपियन। इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट से मैं इसलिए ज़रा खामोश हुआ हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि भाई काफ़ी अच्छी है या थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट में इनके इन 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 अपडेट्स से, या इनकी जो फिज़िक, जो इन्होंने अपना जो ये अपडेट शेयर किया है इतना इम्प्रेसिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऑल दो कि साइज बहुत तगड़ा गेन किया है, बहुत ही बढ़िया साइज लेकर आए हैं। स्पेशली अगर लेग्स आप इनके चेक कर ले तो इनक्रेडिबल है, ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया किस्म के लेग्स हैं। इनका साइज आप चेक कर ले, मतलब मुझे लगता है कि इनका जो लेग साइज है वो इनके लेट सपोज कम एक एक लेग का साइज इनके कमर के साइज से ज़्यादा थिक है। और बैक की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बैक में तो ये स्पेशलिस्ट है। वो क्या कहते हैं, हरफान मौला है, या ये कह सकते हैं कि ये गिफ्टेड है बैक के लिए। मुझे जो इनका सबसे बुरा जो पार्ट लगा है वो इनके शोल्डर अजीब सा, मतलब है कि पता नहीं वो पोज की वजह से या पता नहीं क्या हो जाती है, वो मुझे अजीब लगी है। इनके चेस्ट का मसला चलता है, लोग कहते हैं कि इनके चेस्ट जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज पे है। पता नहीं, अभी अभी देखना पड़ेगा कि ये फाइनल पैकेज जब लेकर आते हैं और दिखाते हैं लोगों को तो उस वक्त क्या होगा। ऑल दो कि अभी आपको ये बहुत ही ज़्यादा डेंस नज़र आ रहे हैं और इतने ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, मगर जब ये मुकाबले में थे तो उस वक्त भी इतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं थी। मसला तो यही है कि ये जब कंपटीशन में जाते हैं तकरीबन इसी तरह चले जाते हैं, इतना ही सेपरेट और या इतने ही शार्प जाते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस दफ़ा क्या करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा मेरे ख्याल में जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ये आप देख सकते हैं इस पोज में। तो चेस्ट तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है, आप पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है। और चेस्ट जो है वो फ्रंट शोल्डर्स जो हैं वो भी काफ़ी अजीब से नज़र आ रहे हैं। मिडल सेक्शन वो भी मतलब इनका गायब ही रहता है हमेशा से। सो ये तीन इनके मसले हैं फ़िलहाल जो नज़र आ रहे हैं, मगर मिडल सेक्शन जो है वो तो परमानेंट है, चेस्ट भी परमानेंट है। ये मसला शोल्डर का फिर भी कह सकते हैं कि चलो ये ओवर कम कर लेते हैं या कुछ ना कुछ इसका साथ हो जाता है। थाइज इनकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। और इन पे मेरे ख्याल में इस साल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि आगे पीछे सब जगह से इनको लोगों ने घेरा होगा। टोनियो बर्टन जो है वो मेरे ख्याल में इस साल जाना ही पड़ेगा। और इस साल ये वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं। और इन्होंने खुद बोला था पिछले साल जब इन्होंने कम्पीट नहीं किया था मिस्टर ओलंपिया में, इन्होंने कहा था कि मैं एक साल लूंगा और वापस आऊंगा। मैं सोच रहा था कि भाई ये बंदा कोई एक खास किस्म का साइज गेन करके आएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा साइज गेन किया है इस बंदे ने। इतना ज़्यादा एक थिकनेस लेकर आया है जो कि मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया के लिए इस साल के लिए बहुत ज़रूरी है। साइज उतना अच्छा नहीं है इनके पास कंपैरेटिवली, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स जो है ना वो अपने साइज पे सही काम कर रहे हैं, प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना कि भाई एक एक बहुत ही बढ़िया किस्म का साइज लेकर आएंगे, जिस तरह एक टिपिकल ओपन के क्लास से आप एक्सपेक्ट करते हो। एक ह्यूज किस्म का पैकेज लेकर आएंगे। ये जो है इनका, इन्होंने साइज गेन किया है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया है, मगर उतना नहीं किया है जितना कि इनको ज़रूरत है। इनके मेरे ख्याल में बॉडी में अभी भी जगह है जिसपे ये और भी ज़्यादा साइज गेन कर सकते हैं। स्पेशली इनके जो लेग्स हैं वो कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर है। बैक इनका बेहतरीन है, मिडिल सेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। आर्म्स और शोल्डर्स जो हैं वो राउंड तो हैं, मगर साइज वाइज वो वाली नहीं है जितना आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। प्लस आप चाहते हैं कि भाई ये और भी ज़्यादा थिक आए। तो मुझे लगता है कि इनका जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है इनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि वो एक वीक पॉइंट है इनका, बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज। आर्म्स उतने हैवी नहीं है, उतने थिक नहीं है। शोल्डर्स बेहतरीन है मगर उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए, मतलब है कि
آپ مسٹر اولمپیا میں جا رہے ہو. چیسٹ بھی جس طرح شولڈر ان کے اچھے ہیں اتنا چیسٹ ان کو میرے خیال میں زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. بیک ان کا بہترین ہے, بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی تھک ہے, براڈ ہے. سو یہ ایک دو پوائنٹس ان کے ہیں جن پہ میرے خیال میں یہ اس سال بھی کچھ زیادہ میرے خیال میں نہیں کر پائیں گے. نہ جانا میں ان کو نہیں کہوں گا کہ نہ جائیں ضرور, ادھر لوگوں کو دے کے اپنے آپ کو کمپیئر کر لے اور اگلے سال کے لیے تیاری پکڑے. سمپل یہ ایک رول ہے جو کہ میرے خیال میں موسٹ آف دا باڈی بلڈرز اس رول کو فالو کرتے ہیں اور آگے جا کر وہ جیت بھی جاتے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے اور اسی چیز پہ کام کرنا چاہیے. ان کا بیک بہت خوبصورت ہے. بیک پہ میرے خیال میں میں پرسوں ایک باڈی بلڈر کو سن رہا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ نے ایک بہت ہی اچھا باڈی بلڈر بننا ہے, یعنی مطلب ایلیٹ کلاس یا کہ عام باڈی بلڈر, تو اس میں بیک کا سب سے بڑا کہتے ہیں. اور باڈی پارٹس تو تقریباً ساروں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. بیک پہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا بہت اچھا ہے, ایلیٹ کلاس باڈی بلڈر ہے یا نہیں ہے. سرگے میرا خیال میں اس کا نام ہے سرگے, دوسرا نام مجھے نہیں آتا, وہ کافی مشکل ہے نام لینا. انہوں نے اپنے اپڈیٹ شیئر کی ہیں اور یہ بھی کافی تگڑے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ویزا ملے گا یا نہیں, کیونکہ یہ رشین ہے اور رشین کے لیے مسئلہ تو تھا. تبھی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا گوڈ ویٹو نے اپنے پاسپورٹ ہی چینج کر دیا. اب وہ برازیلین پاسپورٹ پہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو اس لیے ان کو آسانی ہوتی ہے. مگر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے. سو سرگے جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت فزیک ان کی ہے, مجھے تو کافی اچھی لگتی ہے اور کافی تگڑے باڈی بلڈر ہے. تگڑے ان دس سینس ہے کہ کافی تھک ہے اور سائز وائز میرے خیال میں ان کا سائز بہت ہی بہترین ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈسٹینس سے لی گئی ہیں ان کی فوٹوز, مگر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورا ویڈیو. شولڈرز بہت ہی بڑھیا ہے, چیسٹ اتنا ہی زبردست ہے, آرم بھی اتنے ہی اچھے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم قریب سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ جو پہلے والی فوٹوز تھے وہ بھی اتنی قریب سے نہیں تھی, تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو جج کرنا اتنے ڈسٹینس سے. بٹ ایز اے ہول مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا اور تگڑا ان کا وہ کیا اپیئرنس ہوگا مسٹر اولمپیا میں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. پرومسنگ باڈی بلڈر ہیں اور مجھے امید ہے کہ فیوچر میں ہمیں موقع ملے گا ان کو بار بار دیکھنے کا اور ایک اچھا کمپیٹیٹر دیکھنے کو ملے گا. ویزے کا مسئلہ ہوگا جس طرح کہ امریکہ آج کل کر رہا ہے ہر کسی کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو لوگوں کو کیا کیڑا پڑا ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس طرح کے ایونٹس امریکہ سے اب ہٹا دینے چاہیے. ایون یورپ میں بھی یہ کیڑا پڑ چکا ہے کہ یورپ بھی ویزا نہیں دے رہی ہیں ایرانین باڈی بلڈر اسپیشلی ان کو, اور یہ رشین ہے تو اس کو بھی نہیں دیں گے. بیک آپ چیک کر لیں, بیک پہلی مرتبہ ان کا میں چیک کر رہا ہوں, بیک اتنا اچھا نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ بیک کمپیریٹیولی اسمال ہے ان کا. مڈل سیکشن خیر یہ تو ابھی پریپریشن کا بھی ٹائم ہے نا, یہ بھی آپ نوٹس کرے کہ ابھی ٹائم ہے ان کے پاس, ایک 10-15 ویک ہیں ان کے پاس, تو اس میں آپ کو اور بھی شارپنیس ان میں آ جانی چاہیے. اور سائز وائز اگر یہ گین کرنا چاہے تو سائز وائز بھی یہ آپ کو تھوڑا سا گین ان کا نظر آئے گا. جب شارپنیس آئے گی پراپر یہ اولمپیا کے سٹیج کے لیے تیار ہوں گے تب پتہ لگے گا کہ بھئی یہ کتنے پانی میں ہے. یہ ہے مین چیز, پہلے سے جج کرنا. مگر ہم سائز کے اوپر تھوڑا سا جج کر سکتے ہیں کہ بھئی سائز کیا ہے, سائز کیا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو فرنٹ سے جو ان کا لک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی زبردست ہے. بیک سے جو ہمیں تھوڑا سا شیڈ میں نظر آیا ہے, دور سے نظر آیا ہے, تھوڑا سا مجھے مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں عجیب سا لگا ہے. آخر میں بات کریں گے ہم مائیکل کریزو کی. مائیکل کریزو دیکھو مجھے بہت پسند ہے. ان کا جو آرمز ہے اور شولڈرز ہیں وہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی تھائز بہت زیادہ خوبصورت ہے, بہت بڑھیا ہے. انہوں نے آپریشن کیا تھا پچھلے سال, اس لیے مسٹر اولمپیا میں نہیں گئے تھے. شولڈر کا کچھ مسئلہ تھا, شولڈر تھا کہ ٹرائسیپ کا تھا, مگر انہوں نے آپریشن کرا تھا. پھر جب یہ آئے تھے بیک ان کا دیکھ لیں آپ کتنا خوبصورت ہے. یہ ریسنٹلی انہوں نے کمپیٹ کیا تھا اور جیت بھی لیا تھا. انہوں نے ایک پوز مارا تھا اور اس پہ لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا کہ بھئی آپ کا جو مڈل سیکشن ہے وہ بالکل جس طرح کے نک واکر کا ہے, ایک پورا کہتے ہیں کہ وہ یو شیپ ہے. آپ ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا, اور واقعی میں ان کا جو مڈل سیکشن ہے وہ وی ٹیپر نہیں بن پاتا ہے, کیونکہ ان کا جو سائڈ آرمز ہے وہ دیکھ لیں آپ, اس میں
وی ٹیپر نہیں بن پاتا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ان کے جو بیک ہے وہ اتنی چوڑی نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو چوڑا لے کر آنا پڑے گا. ادروائز آپ ان کے آرمز چیک کر لے اور شولڈرز چیک کر لے. میرے خیال میں اتنے بہترین آرمز اور شولڈرز بہت ہی کم باڈی بلڈرز کے ہیں، اور اتنے اچھے پروپورشن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپورشن ہے نا، یہ بہت ہی کم باڈی بلڈرز کے پاس ہے. وہ شولڈرز دیکھیں 3D شیپ ہے، آرمز واو، آرمز تو بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے آرمز کے لیے. اتنی خوبصورت ٹرائسیپ اور بائسیپ کا جو ایک ریشو ہے نا، وہ بہت ہی بڑھیا بنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، جو اس کو ایک میرے خیال میں اس بندے کو ایک ایکسٹرا ایج دے دیتی ہے دوسری باڈی بلڈر کے مقابلے میں. مگر مین مسئلہ یہی ہے کہ ان کا جو بیک ہے وہ کمزور ہے، اتنا چوڑا نہیں ہے. دیکھو چوڑائی چاہیے ان کو، تھکنس چاہیے، براڈنس چاہیے، میں سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور وہ براڈنس اس بندے کے پاس نہیں ہے. جس کی وجہ سے ان کا جو وی ٹیپر ہے، جو نیچے جو وہ بنتا ہے، وہ اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں براڈ نیرو نہیں بنتا ہے. جو نیچے جو حصہ ہے ہپس کے قریب، وہ اتنا زیادہ نیرو نہیں بن پاتا ہے، وہ پورا ایک یو شیپ بن پاتا ہے، وی شیپ نہیں بن پاتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو ججز ہے یا لوگ ہیں وہ ان کو نہیں پسند کرتے ہیں، یا ان کی باڈی میں وہ اٹریکشن نہیں رہتی. ادروائز اس پوز میں اگر دیکھ لیں، کیونکہ اس پوز میں وہ ان کا جو پیٹ ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو ان سے بہترین میرے خیال میں آپ کو کوئی اور ملے گا نہیں. اور آپ کو کہیں گے کہ یہی ہونا چاہیے، مگر پھر ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا پیٹ اور پیٹ کو چیک کریں گے تو بالکل مسلس تو غائب ہی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ میں تو یہی کہوں گا، بیک اتنا تھک نہیں ہے جس طرح میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیت پائیں گے یا نہیں؟